السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا حال چال جب میں پوچھتا ہوں تو یقیناً آپ سوچتے ہوں گے لیں سر یہ کیا بات کر رہے ہیں، جو آپ پڑھا کے چلا جاتے ہیں بھلا کوئی حال رہ جاتا ہے پیچھے؟ کنسولیڈیشن کر رہے ہیں، بھلا کوئی بات ہے پوچھنے والی کہ کنسولیڈیشن کرنے کے دوران ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہاں، بات یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کا حال چال، ان کی صحت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا، صحت اچھی ہے تو آپ اتنی زیادہ محنت بھی کر سکتے ہیں جتنی کہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً آپ محنت کر رہے ہوں گے کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کو سیکھنے کے حوالے سے۔ آج کل کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر انکم سٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے ریفرنس میں کچھ 4 سینیریو بتائے تھے، جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں سمپلی ہم نے سیلز آف پی کمپنی اینڈ ایس کمپنی ایڈ کر دینی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایڈ کر دینا ہے، باقی جتنی بھی ہماری ایکسپینسز کی یا انکمز کی فگرز ہوں گی سمپل ایڈیشن کے تحت ہم نے چلنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کی بات آئی تھی تو اسے ہم نے کینسل کر دیا تھا، انہیں ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے جب بات آئی تھی گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے ریفرنس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو ریزروز ہوتے ہیں ان کو لینا ہوتا ہے، اس سے آن ورڈ ریزروز میں جتنی بھی ریٹینڈ پروفٹس کی فگرز ہوتی ہیں یا ریٹینڈ پروفٹ کا ایلیمنٹ جو کہ پوسٹ ایکوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم گروپ ریزروز کا حصہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے سیکھا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم نے ایک سینیریو کے اندر مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مائنورٹی انٹرسٹ انکم سٹیٹمنٹ میں جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ سادگی کے ساتھ آپ نے پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی پر مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج اپلائی کر دینی ہے۔ یہ فارمولا ہے، پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی انٹو ایم آئی پرسنٹیج۔ یہ بھی بڑا سادہ سا فارمولا آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا تھا۔ انفیکٹ مائنورٹی انٹرسٹ کے ریفرنس میں آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ بیلنس شیٹ میں بھی آپ نے جب مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کیا تھا تو اونرز ایکویٹی آف سبسڈری کمپنی کو آپ نے پک کیا تھا، ملٹی پلائی کر دیا تھا ایم آئی کی پرسنٹیج کے ساتھ، اور مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ ہو گیا تھا۔ کوئی لمبی چوڑی کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ ان دا سیم وے when we are going to prepare consolidated income statement تو یہاں پر بھی ہم سبسڈری کمپنی کی ایک ہی فگر پک کریں گے، کون سی؟ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر، اور اس پہ اپلائی کر دیں گے ہم ایم آئی پرسنٹیج اینڈ وی ول گیٹ مائنورٹی انٹرسٹ۔ ہاں، اب اس مائنورٹی انٹرسٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں کس جگہ پر کلاسیفائی کرنا ہے، کس جگہ پر شو کرنا ہے؟ وہ ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ جی جتنا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی کا حصہ بنتا تھا وہ ہم نے مائنورٹی کو دے دیا، تو باقی پیرنٹ کمپنی کے لیے پروفٹ کتنا بچا؟ آپ کو معلوم ہے کمپنی اکاؤنٹس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس از دا فگر آف پروفٹس which is available for the equity shareholders۔ ایسی بات معلوم ہے نا؟ ارننگز پر شیئر میں بھی ہم نے اس چیز پر خاصی گفتگو کی تھی کہ پروفٹس آفٹر ٹیکس ان فیکٹ دس از دا اماؤنٹ which is available for distribution to equity shareholders یا ordinary shareholders, and when equity shareholders are پیرنٹ کمپنی اینڈ مائنورٹی انٹرسٹ تو ہم اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے یا نہیں؟
تو وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کے دو حصے اب ہم نے یہاں پر شو کرنے ہیں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنورٹی انٹرسٹ کا کتنا ہے اور پروفٹ آفٹر ٹیکس پیرنٹ کا کتنا ہے. سو ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی کا حصہ الگ جب کر دیں گے تو باقی رہ جائے گا ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس which is for the parent company. لہذا وہ ہم پیرنٹ کمپنی کو پیش کر دیں گے کنسولیڈیشن کے لیے. فالو کیا یہ پوائنٹ؟ ہم نے پروفٹ آفٹر ٹیکس تک انکم اسٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. پروفٹ آفٹر ٹیکس کے بعد جو بھی ورکنگ ہے that is not for the consolidated income statement, وہ باتیں اب سمپلی ہم پروفٹ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پروفٹ کی ڈویژن among the parent company and the minority interest. فالو کر گئے ہو نا بات کو؟ سو ہم نے پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں کتنا پروفٹ شامل کرنا ہے؟ جتنا ان کی ہولڈنگ کی پرسنٹیج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم مائنورٹی کی پرسنٹیج اس میں سے مائنس کر دیں گے. اتنا سا کانسیپٹ تھا. اب جو سینیریو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں مائنورٹی انٹرسٹ کی موجودگی میں انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے. فی الحال تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے سبسیڈری کمپنی کا پیڈ اور پیرنٹ کمپنی کا ریسیوڈ آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں. اس وقت کیا سچویشن تھی؟ 100% ایکوائر کیا ہوا تھا پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو. تو سبسیڈری کمپنی کا جتنا بھی ڈیویڈنڈ تھا, جیسے ہمارے سینیریو میں 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ تھا, اس 125 روپیز کے 100% ڈیویڈنڈ کو ہم نے کینسل کر دیا تھا پیرنٹ کمپنی میں موجود ڈیویڈنڈ انکم کے ساتھ. وجہ سیم یہی تھی کہ آپس میں جب ایک اینٹیٹی ہو جانے کے بعد پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہ جاتی تو پھر ڈیویڈنڈ کا لینا اور ڈیویڈنڈ کا دینا کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ اس کی ریزن تھی. اچھا, اب جو میں سینیریو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اس سینیریو میں پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کی 80% ایکویٹی کو ایکوائر کیا ہوگا, 20% ایکویٹی مائنورٹی کے پاس ہوگی. لہذا ڈیویڈنڈ جو سبسیڈری کمپنی پے کرے گی اس ڈیویڈنڈ کا 80% تو پیرنٹ کمپنی کی انکم میں نظر آ رہا ہوگا. لہذا اس کا کینسل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. باقی کے 20% ڈیویڈنڈ پیڈ کا ہم کیا کریں گے؟ کس کمپنی کا ڈیویڈنڈ پیڈ؟ سبسیڈری کمپنی کا ڈیویڈنڈ پیڈ. جو سبسیڈری کمپنی نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کو, اس ڈیویڈنڈ کا کیا کیا جائے گا, یہ ہم سیکھیں گے اس سینیریو میں. تو آئیے جی ہم کوشچن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ہمیں 31 دسمبر 2008 کی, پیرنٹ کمپنی کی بھی اور سبسیڈری کمپنی کی بھی. سیلز, کاسٹ آف گڈ سولڈ, گراس پروفٹ, یہ فگرز ہمارے پچھلے سینیریوز میں بھی موجود تھیں. آپریٹنگ ایکسپینسز بھی وہی. ہاں البتہ اب ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی میں ڈیویڈنڈ انکم کی جو اماؤنٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے 100 روپیز. اس کے علاوہ نیچے چلتے ہیں تو انکم ٹیکس کی اماؤنٹ 520 روپیز لیس کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس حاصل ہوتا ہے 780 روپیز کا. اور سبسیڈری کمپنی کے اندر پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمارے پاس ہے 300 روپیز کا. نیکسٹ ہم نے چینجز ان ایکویٹی کا پورشن اس میں شامل کیا ہوا ہے, جس میں کہ ڈیویڈنڈ پیڈ کی فگر 125 روپیز ہمیں نظر آ رہی ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس ہوتی ہوئی. یہ سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 125 روپیز جو ڈیویڈنڈ پیڈ بائی سبسیڈری کمپنی ہے, اس کو ہم سپلٹ کریں تو 80% بنتا ہے 100 روپیز اور 20% بنتا ہے 25 روپیز. یہ 100 روپیز پے کیے گئے ہیں پیرنٹ کمپنی کو. لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی 100 روپیز آپ کو پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں ادر انکم کے طور پر نظر آ رہے ہیں. اور رہ گئی بات 25 روپیز کی,
تو یہ ہم نے مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ پے کیا ہے. اب جب ہم انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کے کینسلیشن کی بات کریں گے تو پیرنٹ کمپنی کا 100 کینسل ہو رہا ہوگا سبسیڈری کمپنی میں 100 کے برابر ڈیویڈنڈ کی رقم سے. دیکھیے پروفٹ آفٹر ٹیکس آپ کا ہے 300 روپیز کا. اس 300 روپیز کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کو آپ سپلٹ کریں اگر 80% اور 20% میں تو 80% بنتا ہے 240 روپیز اور 20% بنتا ہے 60 روپیز. اب یہ 240 اور 60 روپیز کو آپ آلریڈی الگ الگ کر چکے. ان اے وے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 240 روپیز کو آپ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس کا حصہ بنا چکے ہوئے ہیں. رہ گئی بات 60 روپیز کی تو وہ تو آل ٹوگیدر آپ نے سائڈ پر کر دیا. مائنورٹی انٹرسٹ کو پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% آپ نے سائڈ پر کر دیا. پروفٹ آفٹر ٹیکس 300 روپیز, اس کا 20% 60 روپیز, آپ اس کو انکم سٹیٹمنٹ سے باہر نکال چکے ہیں. اب مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ دینا نہیں بنتا. کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, ادروائز تو آپ مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں, لیکن کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں مائنورٹی کا ڈیویڈنڈ شو نہیں کیا جائے گا. رہ گئی بات پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈنڈ کی تو اس کو آپ نے کینسل کر دیا انٹر کمپنی کے تحت. دوبارہ سن لیجئے, 300 روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس سبسیڈری کمپنی کا ہے یا نہیں؟ سے یس اور نو؟ یس. اب وہ 300 روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی, اس میں سے پیرنٹ کمپنی کا حق کتنا ہے؟ 80%. وہ بنتا ہے 240 روپے. اس کو آپ سائڈ پر کر دیں تو 60 روپیز جو باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ 20% آف دا پروفٹ آفٹر ٹیکس. آپ جب پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے 20% سارا کا سارا سائڈ پر کر چکے ہیں تو وہ جو ڈیویڈنڈ آپ 125 روپیز دے رہے ہیں, یہ 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ دو پارٹ اس کے اندر موجود ہیں. ایک which is paid to the parent company 80% 100 روپیہ, and second which is paid to the minority interest 20% 25 روپے. اب یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے آپ نے دیا تھا نا ڈیویڈنڈ. اب جب پروفٹ آفٹر ٹیکس کو اوپر کی سٹیج پر ہی آپ مائنورٹی اور پیرنٹ میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں, سپلٹ کر چکے ہیں, ان اے وے آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% مائنورٹی کو دے چکے ہیں ایک قسم کا, تو اب ڈیویڈنڈ دینا تو نہیں بنتا نا اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر میں سے. فالو کیا؟ لہذا وہ جو 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ ہے اس میں ہم 100 روپیز کو تو کینسل کر دیتے ہیں ڈیویڈنڈ انکم آف پیرنٹ کمپنی کے ساتھ, اور 25 روپیز کو ہم اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 60 روپیز کا حصہ بن چکا ہوا ہے. ان اے وے 60 میں وہ 25 شامل ہے اور ہم مائنورٹی کو فارغ کر چکے ہوئے ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر سے. اب میں کرنے لگا ہوں آسان بات. آسان بات کیا ہے؟ وہ یہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر تمام سینیریوز میں ایک بات کامن دیکھی تھی کہ آرڈنری شیئر کیپٹل کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا لکھا جاتا ہے. یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ نہیں؟ یہ ایک ریفرنس کے طور پہ میں نے بات کی ہے. اسی وزن پہ اب آپ انکم سٹیٹمنٹ میں آئیں. ڈیویڈنڈ پیڈ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں ان اے وے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا لکھا جائے گا. سبسیڈری کمپنی کو جو ڈیویڈنڈ پے کیا ہے اس کا 1 روپیہ بھی کنسولیڈیٹڈ ریٹینڈ پروفٹس میں نہیں لکھا جائے گا. فالو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اب جیسے ہی 125 روپیز کی ایگزامپل ہے, 125 میں سے 100 روپیز کینسل ہو گئے ڈیویڈنڈ انکم کے اگینسٹ, اور 25 کو ہم نے اگنور کر دیا کیونکہ مائنورٹی میں آلریڈی شامل ہے وہ اماؤنٹ. مائنورٹی 60 روپیز کی ہم نے جب دے دی تو ڈیویڈنڈ کا اب کوئی چکر نہیں ہے. سو جو ڈیویڈنڈ پیڈ
की फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट में नजर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? पेरेंट कंपनी की। ये कुछ टिप्स होती हैं जो कि आप अगर जहन में रख लें तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाया करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने रट्टा लगा लेना इस बात को। बहरहाल पहले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पहले मैं आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर बात करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर टिप दे रहा हूं आपको याद करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप माइनॉरिटी को फारग कर चुके हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की स्टेज पर, लिहाजा वो डिविडेंड जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दिया जा रहा है वो ऑलरेडी माइनॉरिटी को पहुंच चुका हुआ है। इसलिए डिविडेंड पेड की जो फिगर सब्सिडरी कंपनी में नजर आ रही है उसमें से 100 रुपीज जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट कंपनी को दिया गया डिविडेंड, वो कैंसिल हो जाएगा पेरेंट कंपनी की डिविडेंड इनकम के साथ, और माइनॉरिटी वाला इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर में ऑलरेडी मौजूद है। और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद टिप ये दी मैंने आपको कि आपने कंसोलिडेशन करते वक्त डिविडेंड पेड की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रही है, सिर्फ उसको आपने कंसोलिडेशन में लेना है। आपने डिविडेंड पेड की वो फिगर जो कि सब्सिडरी कंपनी की तरफ से आपको दी गई है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उसको ऑल टुगेदर आपने इग्नोर कर देना, छोड़ देना। ठीक है। और रेफरेंस मैंने क्या दिया आपको, जो हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर सीखा था शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट करने के रेफरेंस में, कि वहां पर भी हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसी तरह से कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में, या यूं कह लीजिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, डिविडेंड पेड की फिगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी ही की शो की जाएगी। बात खत्म। ठीक है। ले जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक दो और छोटी छोटी बातें सीखनी है, जिसमें कि हमने ग्रुप रिजर्व्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन दोबारा रिवाइज करनी है। पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, इस लेक्चर में भी उसको एक मरतबा फिर से सीख लेंगे ताकि मजीद कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि पेरेंट कंपनी ने 80% ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एक्वायर किए थे 1 जनवरी 2003 को। 1700 रुपीज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उस वक्त शेयर कैपिटल 1250 रुपीज था, और उस वक्त उसके रिटेन्ड प्रॉफिट यानी कि उसके रिजर्व्स 50 रुपीज के थे। और एक अहम बात जो अब आपने सीखनी है वो ये है कि गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो सारी की सारी इंपेयर हो चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2003 की ये एक्विजिशन है और आज 31 ऑफ दिसंबर 2008 को जो साल खत्म हो रहा है उसकी आप ये कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन जी पहली वर्किंग इसमें देखते हैं। वो आपको याद है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी हम ये पहली वर्किंग किया करते थे कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80% है और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% है। नेक्स्ट वर्किंग आएगी जी गुडविल की। गुडविल माशाल्लाह से अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1700 माइनस प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो जनाब हमारे पास प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी है 1300 रुपीज, उसको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यानी कि 80% के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गई अमाउंट 1040 रुपीज की। यूं हमारे पास 660 रुपीज की गुडविल आई। इस गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने हमें बताया कि ये तमाम की तमाम गुडविल पिछले किसी सालों में इंपेयर हो चुकी है, लिहाजा हम 660 रुपीज को माइनस कर देंगे यहां पर और जीरो गुडविल आ जाएगी। और आपको याद है ये बात कि 660 रुपीज जो हैं रिजर्व्स में माइनस हुआ करते हैं। आइए जी अब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ पेरेंट कंपनी लिया जाता है, दैट इज 1000 रुपीज
اس میں ہم پلس کریں گے post acquisition part of retained profit of S company to the extent of holding percentage. اب وہ جناب ہمارے پاس 450 minus 50 rupees is equal to 400 rupees کا post acquisition part of opening retained profit of S company آتا ہے. اس پہ ہم اپلائی کریں گے 80% یعنی کہ ہولڈنگ پرسنٹیج, تو ہم حاصل کریں گے 320 روپیز کو. یوں ہمارے پاس اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ بنتا ہے 1320 روپیز. اس میں سے جناب اب ہم گڈ ول جو کہ امپیئر ہو چکی ہے آل ٹوگیدر اس کو مائنس کر دیں گے, تو باقی کا بیلنس 660 روپیز کا بچ جائے گا, جو کہ ہم دیکھیں گے کنسولیڈیٹڈ ریٹینڈ پروفٹس کے طور پر شو کیا جائے گا. اب رہ گئی بات مائنورٹی انٹرسٹ کی. بہت سادہ سی بات ہے کہ جو بھی پروفٹ آفٹر ٹیکس آف ایس کمپنی ہے یعنی کہ 300 روپیز, اس پر اپلائی کریں گے ہم ایم آئی پرسنٹیج یعنی کہ 20%, تو ہمارے پاس 60 روپیز کی مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی. آئیے جی اب ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں, which is being prepared for the year ended 31st of December 2008. Sales same اسی طرح سے آپ نے کنسولیڈیٹ کر لی. کاسٹ آف گڈ سولڈ, گراس پروفٹ, آپریٹنگ ایکسپینس اور پروفٹ فرام آپریشن, انکم ٹیکس, یہ ساری کی ساری باتیں میں اس لیے اب ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں. ہاں مائنورٹی انٹرسٹ کو اس میں سے فارغ کیا اور ہمارے پاس اب جو ریٹینڈ پروفٹس میں شامل کرنے کے لیے پروفٹ آفٹر ٹیکس کی کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ حاصل ہو رہی ہے, دیٹ از 920 روپیز. اس میں جی اب ہم ڈیویڈینڈ پیڈ آف پیرنٹ کمپنی 250 روپیز کو صرف مائنس کریں گے. آپ کوشچن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیویڈینڈ پیڈ پیرنٹ کمپنی کے کالم میں 250 روپیز کا نظر آ رہا ہے اور سبسیڈری کمپنی کے کالم میں 125 روپیز کا نظر آ رہا ہے. 125 کو آل ٹوگیدر آپ نے اگنور کر دینا ہے اور 250 روپیز کے ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو آپ نے کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ کے طور پر شامل کرنا ہے. لہذا ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو مائنس کرنے کے بعد 670 روپیز کی ریٹینڈ پروفٹ کی فگر حاصل ہوتی ہے ہماری, جس میں کہ ہم اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈ کریں گے which is 660 اور حاصل ہوگا ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ which is 1330 روپیز. ہاں بھائی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ مشکل سے اسے مشکل سے نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں محنت سے. آپ کو محنت کرنا پڑ رہی ہے اور محنت تو کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس سینیریو میں جو بات سیکھی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. ہاں اس کو سیکھنے کے دوران ہم نے زور بے شک لگایا ہے, لیکن ہے بڑی سادہ سی بات کہ انٹر کمپنی ڈیویڈینڈ میں ہم جو پارٹ ہے سبسیڈری کمپنی کے ڈیویڈینڈ کا ٹوورڈز یا پیڈ ٹو دا پیرنٹ کمپنی, وہ تو کینسل ہو جائے گا پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈینڈ انکم کے ساتھ. ہاں البتہ جو پارٹ ہے ڈیویڈینڈ which is paid to the minority interest اس کو اگنور کر دیں گے اور کنسولیڈیٹڈ فگر کے طور پر ہم صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈینڈ کو شو کریں گے اپنی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں. اتنی سی بات ہم نے سیکھی ہے. ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ ڈیویڈینڈ انکم آف پیرنٹ کمپنی تو کینسل ہونا ہی ہے. ہاں البتہ ڈیویڈینڈ پیڈ جب ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہوں گے تو ہم سبسیڈری کمپنی کے ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو سائڈ پہ کر دیں گے. بالکل اس کے بارے میں اب یہ ٹپ دے رہا ہوں, آپ کچھ بھی نہیں سوچیں گے, ٹھیک ہے. صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی نے جو ڈیویڈینڈ پے کیا ہے اس کو آپ کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن کے طور پر استعمال کریں گے. ٹھیک بات ہو گئی. اب جناب ہم نیکسٹ سینیریو کی طرف چلتے ہیں. اسی طرح سے اس میں بھی ہم نے چھوٹی سی
ایک نئی بات سیکھنی ہے. یہ بات ہے انٹر کمپنی ٹریڈنگ کے ریفرنس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں بھی انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی بات کی تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا, ذرا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کو بھی تھوڑا سا ریوائز کروا دوں نا آپ کو میں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی وجہ سے جو ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو کینسل کر دیا جاتا ہے, اور پھر انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی وجہ سے جو کلوزنگ سٹاک اس انٹر کمپنی ٹریڈنگ کا ایک حصہ باقی انسولڈ بچ جاتا ہے, اس میں موجود ان ریئلائزڈ پروفٹ کو بھی ہم ایلیمینیٹ کیا کرتے ہیں. یہ بات ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بناتے وقت سیکھی تھی. اب کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بناتے وقت ہمیں انٹر کمپنی ٹریڈنگ کے اندر سیلز اینڈ پرچیزز میں سے کچھ مائنس کرنا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو اگر کچھ گڈز سیل کی ہیں تو سنگل اینٹی ہونے کے ناطے ہم کہیں گے کہ کمپنی خود اپنے آپ کو سیل نہیں کر سکتی, کمپنی خود اپنے آپ سے پرچیز نہیں کر سکتی. ایسا کہیں گے یا نہیں؟ اوکے. لہذا وہ جو انٹر کمپنی یا انٹرا گروپ جو سیلز اور پرچیزز ہوئی ہوئی ہوں گی انہیں ہم نے کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن کا حصہ نہیں بننے دینا. اوکے. یعنی کہ جب ہم پیرنٹ کمپنی کی سیلز میں سبسیڈری کمپنی کی سیلز کو شامل کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم مائنس کر دیں گے ان سیلز کو جو کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کو کی یا سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو کی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ سیلز تو اپنے آپ کو ہی کی تھی نا, اس لیے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے. اسی طرح سے جب ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپس میں ایڈ کر رہے ہوں گے, آپس میں مطلب پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جب ہم ایڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پرچیزز موجود ہوتی ہیں. اب اگر پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو سیل کی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز ہیں, لہذا سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز کاسٹ آف گڈ سولڈ میں موجود ہیں. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ دونوں یعنی کہ پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ جب ٹوٹل کی جا رہی ہوں گی, ایڈ کی جا رہی ہوں گی, تو ہم اس میں سے انٹر کمپنی پرچیزز کو مائنس کر دیں گے. فالوڈ؟ ہاں, ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, یہ بات اچھی طرح سنیے گا کیونکہ اس بات میں اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. میں پیرنٹ کمپنی, آپ سبسیڈری کمپنی, میں نے 1000 روپے کی کاسٹ کی گڈس آپ کو 1200 روپیز میں سیل کی. کاسٹ 1000, سیل 1200 میں ہو رہی ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی کاسٹ آف پرچیز کتنی ہوں گی؟ 1000 کے 1200؟ 1000 کہنے والا بچہ غلط ہے. آپ کی کاسٹ آف پرچیز 1200 ہی ہیں اور میری سیلز 1200 ہی ہیں. یہ سینیریو جب اس طرح سے کوشچن میں بنایا جاتا ہے تو اسٹوڈینٹس عموماً غلطی کر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز میں 1000 روپیز کی کاسٹ شامل ہے. نہیں, پیرنٹ کمپنی کی سیلز میں 1200 روپیز کی سیلز شامل ہیں اور سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز میں 1200 روپیز کی پرچیزز شامل ہیں. وہ تو
اسٹوڈنٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے کوشچن میں اس طرح کی کوئی بات دی ہوئی ہوتی ہے, یا ایک پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائی ہوتی ہے, جس پہ بیس کر کے ہم نے انریلائزڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس لیے وہ کاسٹ اور سیلنگ پرائس الگ الگ سے بتائی گئی ہوتی ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے اور غلطی کیا کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پیرنٹ کمپنی کی سیل میں تو 1200 انٹر کمپنی سیلز کے شامل ہیں, جبکہ سبسیڈری کمپنی کی پرچیز میں 1000 روپیز کی کاسٹ آف پرچیز شامل ہے. نہیں نہیں نہیں, 1200 میں نے سیل کیا, آپ نے بھی 1200 روپیز ہی کی چیز پرچیز کی ہے, لہذا آپ کی پرچیز میں سے 1200 مائنس ہوگا اور میری سیلز میں سے 1200 مائنس ہوگا. اوکے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک سادہ سا سینیریو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں کہ انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی باتیں ہوں گی. اوکے جی, تو جناب اس کوشچن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹس فار دا ایئر اینڈیڈ 31st of December 2008. سیلز, cost of goods sold, gross profit, operating expenses, operating profit, یہ تمام وہی باتیں. ایون ڈیویڈنڈ انکم بھی 100 روپیز کا آپ کو نظر آ رہا ہے جو پچھلے سینیریو میں تھا. انکم ٹیکس 520 روپیز مائنس کیا تو 780 روپیز پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا پیرنٹ کمپنی کا, اور سبسیڈری کمپنی کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا 300 روپیز کا, اس کا انکم ٹیکس 200 روپیز کا تھا. پھر ڈیویڈنڈ پیڈ کی بات آئی, وہی پرانی بات کہ 250 روپیز کا ڈیویڈنڈ پیرنٹ کمپنی نے ادا کیا اور سبسیڈری کمپنی نے 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ ادا کیا. وہی پچھلی بات اس میں ریوائز ہوگی اور آپ لوگوں کو مزید اچھی طرح سے اس کو یاد کرنے کا موقع مل جائے گا. ریٹینڈ پروفٹ بھی آپ کو وہی 1000 اور 450 کے براڈ فارورڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں, سوال کے نیکسٹ پارٹ کو توجہ سے دیکھیے گا. کہہ رہا ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% شیئرز ایکوائر کیے سبسیڈری کمپنی کے آن 1st of January 2003 1700 روپے میں, when subsidiary company's share capital was 1250 rupees and its reserves were worth rupees 50. کہہ رہا ہے کہ during the year subsidiary company has sold to parent company goods costing rupees 1000 at a selling price of rupees 1250. مزید جو بات آگے کر رہا ہے وہ ہے کہ all of the goodwill has been impaired so far. لیکن جناب اب اس سینیریو میں صرف ایک نئی بات ہے جو کہ آپ نے سیکھنی ہے. باقی کی باتیں ہم پچھلے سینیریو میں سیکھ چکے ہیں, لیکن وہ تمام باتیں میں آپ کو ریوائز کرواؤں گا صرف اس لیے کہ اچھی طرح سے آپ سیکھ لیں ان باتوں کو, کیونکہ ابھی تازہ تازہ سیکھ رہے ہیں نا آپ یہ تمام باتیں. اس لیے ریویژن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایک بات پچھلے سینیریو کی میں اس کے اندر ضرور ریوائز کرواؤں گا. بس جو نئی بات ہے اس پہ ذرا زیادہ توجہ آپ دیجئے گا. وہ نئی بات یہ ہے کہ سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو کچھ چیزیں سیل کی ہیں جو اس نے خود سے 1000 روپیز کی پرچیز کی تھی, لیکن پیرنٹ کمپنی کو وہ 1250 روپیز میں سیل کر رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ سبسیڈری کمپنی کی سیلز میں سے 1250 روپیز مائنس کر دیے جائیں گے اور پیرنٹ کمپنی کی پرچیز میں سے 1250 روپیز مائنس کر دیے جائیں گے. یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈینٹس غلطی کرتے ہیں کہ کوشچن میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ 1000 کی ہے اور سیلنگ پرائس 1250 روپیز کی ہے, وہ اسی کنفیوژن کے اندر غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ کاسٹ پرچیز میں سے مائنس ہوگی اور سیلنگ پرائس سیلز میں سے مائنس ہوگی, جبکہ میں بڑی زیادہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ آپ نے کیوں سیلز میں سے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے سیلنگ پرائس ہی کو مائنس کرنا ہے. انفیکٹ یہ سیلنگ پرائس سیل میں سے مائنس ہو رہی ہے سبسیڈری کمپنی کی, اور جو سبسیڈری کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے وہ پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ ہے. میں دوبارہ سے یہ بات کیے دیتا ہوں کہ آپ اگر مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں, سپوزلی آپ مارکیٹ سے شوز پالش پرچیز کرنے جاتے ہیں
वो शूज पॉलिश आप जो परचेज करते हैं वो जितने में आप परचेज करते हैं क्या उस शॉपकीपर ने भी उतने में ही परचेज की होती है? नेवर। अब वो शॉपकीपर आपको सपोज अगर 50 रुपीज में वो पॉलिश सेल कर रहा है तो 50 रुपीज आपकी कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस। आप अपनी बुक्स में जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो 50 रुपीज कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे ना, और वो शॉपकीपर उसको 50 रुपीज सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। अब अगर आपने उसको एलिमिनेट करना है तो 50 रुपीज पर ही एलिमिनेट करेंगे और शॉपकीपर भी 50 रुपीज सेलिंग प्राइस पर ही एलिमिनेट करेगा अपनी सेल्स में से। फॉलोड। इसी तरह से सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी के माबैन जो भी इंटर कंपनी सेल्स परचेजेस होंगी उनको भी जब एलिमिनेट किया जाएगा तो जिस अमाउंट पर उसको सेल किया गया था उसी अमाउंट पर उसको परचेजेस में से भी माइनस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अच्छा जी, वर्किंग में हम इसको देख लेंगे कि ये माइनस किस तरह से की जाती है। अभी फिलहाल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस क्वेश्चन की तमाम वर्किंग्स भले हमारे पिछले सिनेरियो में मौजूद थी, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वर्किंग आपको मालूम है कि होल्डिंग परसेंटेज और माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज कैलकुलेट किया करते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक होल्डिंग परसेंटेज 80% है और MI परसेंटेज 20% है। नेक्स्ट वर्किंग जो हमने करनी है वो है गुडविल की कैलकुलेशन से मुताल्लिक। गुडविल आप देख रहे हैं कि कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1700 रुपीज, इसमें से हम प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को माइनस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग परसेंटेज। अब ऑनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी है 1300 रुपीज, जिसमें 1250 हमारे शेयर कैपिटल के हैं और 50 रुपीज हमारे रिजर्व्स के हैं। उनको इकट्ठा करके जब हम 80% उस पर अप्लाई करेंगे तो 1040 रुपीज की अमाउंट आएगी। वो 1040 रुपीज जब माइनस करेंगे 1700 रुपीज में से तो हमारे पास 660 रुपीज की गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। इस गुडविल के बारे में हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इट हैज बीन इम्पेयर्ड सो फॉर। इम्पेयर मतलब इसको खत्म कर चुके हुए हैं हम, इसे अब गुडविल के तौर पर शो नहीं करना। लिहाजा इस अमाउंट 660 रुपीज को हम रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो पिछले सालों के हैं उसमें से माइनस कर देंगे। और ये कॉन्सेप्ट एज इट इज आपने सीखा हुआ है जब आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस को सेटल डाउन किया था ग्रुप रिजर्व्स के साथ। उधर भी जो गुडविल की इंपेयरमेंट थी उसको हम लॉस के तौर पर ग्रुप प्रॉफिट्स में से माइनस करते थे, ग्रुप रिजर्व्स में से माइनस करते थे। ठीक है, वही काम हम अब यहां पर कर रहे हैं कि जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में हमने ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस शो करना है तो जो पीछे गुडविल इंपेयर हो चुकी हुई है उसका लॉस हम इस स्टेज पर माइनस कर देंगे। क्लियर? यानी कि इस अमाउंट से ग्रुप के ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो देखिए हमें कैलकुलेशन में नजर आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट्स की फिगर बनती है 1320। इसमें मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि 100% अमाउंट होती है पेरेंट कंपनी के ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट्स की, और सब्सिडरी कंपनी के ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट्स में हम पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट को टू द एक्सटेंट ऑफ 80% शामिल करते हैं इस वर्किंग में। अब ये टू द एक्सटेंट ऑफ 80% क्या है? ये होल्डिंग परसेंटेज है। सो यू 1320 रुपीज की हमारे पास जो अमाउंट आई ये ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट की अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस के रेफरेंस में। इसमें से हम गुडविल जो इंपेयर हो चुकी है 660 रुपीज की उसे माइनस करते हैं तो 660 रुपीज की फिगर आ जाती है जो कि बाकी मानदा ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट हैं। और फिर बात आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन
پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا. 300 روپیز ہمارے پاس ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی. اس پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی پر ہم ایم آئی پرسنٹیج جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی اماؤنٹ آ جایا کرتی ہے. اور لاسٹ میں ہم اس کوشچن سے متعلق ایک ورکنگ کریں گے جس میں ہم کنسولیڈیٹڈ سیلز اینڈ کنسولیڈیٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر کنسولیڈیٹڈ سیلز کی جب بات آئے گی تو اس میں ہم پیرنٹ کمپنی کی سیلز 7500 میں, سبسیڈری کمپنی کی سیلز 4000 کو پلس کریں گے اور مائنس کر لیں گے ہم جو سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو گڈس سیل کی ہیں 1250 روپیز پر. تو یوں ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ آف سیلز آئے گی 10,250 روپیز. اسی طرح سے ہم جب کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کنسولیڈیٹ کریں گے تو وہ بھی کچھ یوں ہوگی کہ پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ 4500, سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ 2900, اور وہ جو پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سبسیڈری کمپنی سے پرچیز کی ہوئی اماؤنٹ شامل ہے 1250 روپیز, اس کو ہم یہاں پر مائنس کر دیں گے اور ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی 6150 روپیز. یہ ہماری کنسولیڈیٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ ہوگی. تو اب ان تمام ورکنگز کے بعد ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے. تو جی جب کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جائے گی 31 دسمبر 2008 کے سال کے لیے, تو اس میں سیلز جو ورک آؤٹ کی ہیں ابھی ہم نے وہ ہم شو کریں گے, اور جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم نے ورک آؤٹ کی ہیں, یعنی کہ انٹر کمپنی سیلز اینڈ پرچیزز کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس سیلز اینڈ پرچیزز کی فگر آئی ہیں یا سیلز اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کی جو فگرز آئی ہیں اس کو ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے. سو دیکھیے جی ہمارے پاس اب سیلز 10,250 روپیز کی ہیں, ورکنگ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ 6,150 روپیز. نیٹ آف کیا تو گراس پروفٹ 4,100 روپیز کا آیا. نیکسٹ آپریٹنگ ایکسپینسز 2,400 روپیز, جو کہ 1,800 پلس 600 پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی ریسپیکٹیولی کی فگر بنتے ہیں. اس کو مائنس کیا تو 1,700 پروفٹ ہمارے پاس آ گیا بیفور ٹیکس یا آپریٹنگ پروفٹ آپ اسے کہہ لیں. اس میں سے اب ہم نے انکم ٹیکس کو مائنس کرنا ہے وچ از 720 روپیز, اسے مائنس کیا تو ہمارے پاس آگے 980 روپیز. یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر آگے جی اس کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں. اب یہاں سے ہم نے علیحدہ کر دینا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کو, اور 928 روپیز جو ہمارے پاس اب صحیح معنوں میں گروپ کا پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے, یہ وہ فگر ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں چلی جائے گی. وہاں پر ڈیویڈنڈ پیڈ 250 روپیز, یہ کون سے ڈیویڈنڈ ہیں؟ جو کہ پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈنڈ ہیں. ریویژن پوائنٹ آف ویو سے ایک مرتبہ پھر میں یہ والا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے ڈیویڈنڈ پیڈ کی اماؤنٹ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی والی پک کرنی ہے کنسولیڈیشن میں شامل کرنے کے لیے, اور جو سبسیڈری کمپنی نے ڈیویڈنڈ پے کیا اس میں سے ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80%, یعنی کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج, پیرنٹ کمپنی کی ڈیویڈنڈ انکم کے ساتھ کینسل ہو گیا, اور ٹو دا ایکسٹینٹ آف مائنورٹی انٹرسٹ پرسنٹیج وہ ہم چونکہ مائنورٹی کو پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% دے چکے ہیں, لہذا ڈیویڈنڈ پیڈ میں جو 20% موجود ہے مائنورٹی کے لیے اس کو ہم آل ٹوگیدر اگنور کر دیں گے. اور یہاں پر میں نے بات کی تھی ایک ٹپ کی, وہ کیا تھی کہ جس طرح بیلنس شیٹ کو کنسولیڈیٹ کرتے وقت ہم صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کے آرڈنری شیئر کیپٹل کو شامل کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں,
इसी तरह से कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या यूं कहिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते वक्त हमने जो डिविडेंड पेड की अमाउंट लेना होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का डिविडेंड पेड हुआ करती है। ये टिप की बात की थी मैंने, ठीक है। सो यूं अब हम यहां पर सिर्फ 250 रुपीज पेरेंट कंपनी के डिविडेंड के लिख रहे हैं, ओके। और यूं अब हमारे पास 670 रुपीज की रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर आती है जो कि करंट ईयर से मुतल्लक है, और इसमें अब हम रिटेन्ड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड जो कि हमारी वर्किंग का नतीजा है 660 रुपीज, उसको शामिल करेंगे तो 1330 रुपीज के फाइनली हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाएंगे। जी फिलहाल मैं यहीं पर ब्रेक लगाता हूं। हमने अभी तक जितना कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में पढ़ लिया, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिनेरियोस में वो कुछ बातें यूं हैं कि सिंपल कंसोलिडेशन के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं, इनकम को इनकम में शामिल कर रहे हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंस में शामिल कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट कंपनी की इनकम और सब्सिडरी कंपनी की इनकम दोनों आपस में हम एड अप करके फिर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये पहली बात सीखी थी हमने। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि जब भी हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है तो प्री एक्विजिशन इक्विटी को हमने मैच करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, और हमारे पास गुडविल आ जाएगी। और वो जो हमारे पास ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर है सब्सिडरी कंपनी की, उसमें जो पोस्ट एक्विजिशन का एलिमेंट होगा, प्री एक्विजिशन का एलिमेंट तो गुडविल की कैलकुलेशन में काम आ गया, जो पोस्ट एक्विजिशन का एलिमेंट होगा उसको हमने ग्रुप रिजर्व्स में ले जाना है। ये कौन से ग्रुप रिजर्व्स हैं? ये यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करते वक्त जब भी मैं ग्रुप रिजर्व्स की बात बोलूंगा तो यहां पर, या सिर्फ रिजर्व्स की बात बोलूंगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट ही समझा जाएगा, ओके। ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, अदरवाइज हो सकता है कुछ बुक्स इसको खास तौर पर इलेबोरेट करके आपके सामने रख दें और कह दें कि ये जनाब रिटेन्ड प्रॉफिट है और ये शेयर प्रीमियम है और ये ग्रुप रिजर्व्स के अंदर आपने टोटल बातें जो हैं रिजर्व्स की वो सारी की सारी बता दी गई हो, किसी ऑथर ने, किसी बुक ने इस तरह से बता दिया हो, और आपने जो पिक करना होगा वहां पर इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर को पिक करना होगा। मैंने असल में आपके लिए सिनेरियो को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाया कि ग्रुप रिजर्व्स के अंदर तमाम रिजर्व्स को शामिल करने की बजाय मैंने इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट के ही रिजर्व की बात की है, ओके। इसलिए जब भी मैं इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व की बात करूंगा तो प्लीज आपने उसे रिटेन्ड प्रॉफिट के रिजर्व के तौर पर ही लेना है, ओके। सो यहां पर रिजर्व्स की जो बात है उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट में दो एलिमेंट हैं, एक प्री एक्विजिशन और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन को हमने गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया, पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट को हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स में शामिल किया। और उसमें हमने एक बात सीखी कि जो भी गुडविल इंपेयर हो चुकी हुई है आज से पिछले सालों तक, उसको आपने माइनस कर देना, ठीक है। और मजीद जो एक अहम बात हमने सीखी वो थी इंटर कंपनी ट्रेडिंग के रेफरेंस में। और इंटर कंपनी ट्रेडिंग में हमने क्या देखा था कि सेल्स में से और परचेज में से वो बराबर अमाउंट माइनस कर देनी है। हाँ, इंटर कंपनी डिविडेंड की भी हमने बड़ी एक खास टिप सीखी, वो कौन सी कि जो पेरेंट कंपनी का डिविडेंड पेड होता है सिर्फ और सिर्फ उसको हम कंसोलिडेशन में लेकर जाते हैं, जो सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया होता है ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं। ये थी जी चंद एक बातें जो कि हमने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में आज तक सीखी। नेक्स्ट सिनेरियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।